فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور دارالفتاء اہل سنت کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ہم ایک ترتیب کے ساتھ الحمدللہ نماز کے احکام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے وضو پر کلام کیا، تیمم پر کلام کیا، نماز کی شرائط پر الحمدللہ ہمارا جو کلام تھا وہ پچھلے ہفتے تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم نماز کے فرائض پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ آپ کے پاس ڈائری ہو، قلم ہو اور اہم مدنی پھول آپ تحریر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کل قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتاء اہل سنت کے جو مدنی عالم ہیں، اسلامی بھائی ہیں، تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں تنویر شریف؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے فرائض پر کلام کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو ابتداء یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے فرائض جو ہیں نا یہ 7 ہیں۔ جی۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، اور دوسرا فرض قیام، پھر تیسرا فرض قیام کی حالت میں جو قرات کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، اور پانچواں فرض ہے سجدے کرنا، ٹھیک۔ اور چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، یعنی جب ہم نماز سے فارغ ہونے کے لیے اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، جو آخری رکعت ہوتی ہے، تو اس میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ نماز کا چھٹا فرض ہے، اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ کا معنی یہ ہے کہ نمازی کا کوئی بھی ایسا کام کہ جو اس کو نماز سے باہر کر دے، ایسا کام نماز سے باہر نکلنے کے ارادے سے کرنا۔ تو یہ نماز پڑھنے کے حوالے سے کسی بھی نماز کے فرائض میں یہ 7 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ البتہ نفل نماز جو ہوگی اس کے اندر قیام فرض نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ اس میں قیام کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو 7 فرائض ہیں نماز کے، جس میں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ تو یہ 7 فرائض ہیں، اور اس سے گزشتہ ہم نماز کی 6 شرائط سن چکے تھے، جس میں طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے بنتا ہے کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں جو کلام کیا تھا تو نیت پر ہمارا وہ کلام کمپلیٹ ہوا تھا، اور تکبیر تحریمہ پہ ہمیں کلام کرنا تھا۔ تو ہم نے عرض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ ہم فرائض پر کلام کریں گے۔ یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ شرط بھی ہے اور پہلا فرض بھی ہے، یہ تو یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے 6 شرائط جو ہم نماز کے شمار کرتے ہیں، تو اس میں آخری چھٹی شرط وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اور جب ہم نماز کے فرائض کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت پہلا فرض تکبیر تحریمہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ در حقیقت یہ یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں پہلی مرتبہ جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر،
اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. تو تکبیر تحریمہ دراصل شرائط نماز میں سے ہے، لیکن اس کا نماز کے افعال سے اتصال اور قرب ملاپ اتنا ہے کہ اس کو فقہاء کرام نماز کے فرائض میں بھی شمار کرتے ہیں. گویا تکبیر تحریمہ کو آپ یہ کہہ لیں. اگر یہ بات سمجھنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شرط جو ہوتی ہے وہ کسی چیز سے خارج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا داخلی حصہ شرط نہیں ہوتی. صحیح، پہلے ہوتی ہے. شرط پہلے پائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو شرط اس چیز سے خارج ہوتی ہے اور ارکان یا فرائض جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس چیز وہ چیز ان پر مشتمل ہوتی ہے. یہ گویا اس کے اندر ہوتے ہیں. بالکل. جیسے چھت کے سہارے کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. تو ستون پر مشتمل یہ ایک چھت ہوتی ہے. ٹھیک. تو نماز جو ہے وہ 7 چیزوں پر موقوف ہے. اب تکبیر تحریمہ جو ہے نا، جب تک ہم یہ ابتدا نہیں کریں گے، صحیح ہے، اس وقت تک نماز میں داخل نہیں ہوں گے. صحیح. تو اس اعتبار سے کہ اس سے ابتدا کرنی ہے. صحیح ہے. تو کیا ابھی ہم نماز سے باہر ہوتے ہیں، نماز کے اندر لانے کے لیے ہمیں تکبیر تحریمہ کی حاجت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے تو جب تک ہم نے تکبیر تحریمہ ادا نہیں کی اس وقت تک ہم نماز میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن جیسے ہم نے کمپلیٹ کی تو نماز میں داخل ہو گئے. صحیح ہے. تو تکبیر تحریمہ یوں ایک نماز سے خارج بھی ہے اور نماز کے اندر داخل بھی ہے. ٹھیک. تو خارج ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو اس کو نماز کے شرائط میں شمار کیا گیا، اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے کہ نماز کی داخلی چیز بھی ہے یہ، کہ اس کو کہتے ہی نماز میں داخل بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس اعتبار سے اس کو نماز کے فرائض اور نماز کے ارکان میں شمار کیا جاتا ہے. اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز کے باہر سے شروع ہو کر نماز کے اندر ختم ہوتی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس کو دونوں جہتیں ہیں. ایک اعتبار سے کہ جب تک ہم نے اس کو شروع نہیں کیا، صحیح، اس وقت تک تو یہ باہر کی چیز ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یوں یہ داخلی چیز ہے. صحیح. تو خارج ہونے کی حیثیت سے شرط کہتے ہیں اور داخلی حیثیت کو سامنے رکھ کے اس کو نماز کا فرض کہتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ یہ نماز کا ایک بنیادی اور ایک اہم فرض ہوتا ہے. اب انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں. اب عوام سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، تو اولاً تو ان کو تکبیر تحریمہ ہی پتہ نہیں ہوتا یہ نام، دیکھیے یہ کیا چیز آپ پوچھ رہے ہیں. تھوڑا سا اگر ان کو عرض کریں کہ بھئی یہ تو وہ مختلف نام بتاتے ہیں، اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا، پہلی تکبیر، نماز کی پہلی تکبیر، تکبیر اولا جس کو کچھ زیادہ سمجھ ہوگی وہ تکبیر اولا کہے گا. وہ تکبیر اولا بھی اس کو کہا جاتا ہے، پہلی تکبیر. جی. اور اس کا نام جو تکبیر تحریمہ رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، تحریم کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا. ٹھیک ہے. اور تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. تو تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ایسے کلمات ادا کرنا کہ جن کلمات کو ادا کرنے سے بندہ نماز میں داخل ہو جائے، اور نماز میں داخل ہو کر اب وہ کام جو نماز سے پہلے یہ کر سکتا تھا، صحیح، کھانا پینا، سلام دعا، ٹھیک ہے، سونا، بہت سارے کام ایک جائز ہوتے ہیں، اس کے لیے حلال ہوتے ہیں. تو اب تکبیر تحریمہ کہنے پر وہ سب کام ہو جاتے ہیں حرام. اب یہ نماز کی حالت میں کھا نہیں سکتا، کسی سے سلام دعا نہیں کر سکتا، تو اب یہ سب چیزیں ہو گئی حرام. تو یہ حرام کس نے کی؟ صحیح، تکبیر تحریمہ نے کی. تو اس بنا پر اس کا نام تکبیر تحریمہ، یعنی حلال افعال کو، حلال کاموں کو نماز کے دوران حرام کر دینے والی تکبیر. ٹھیک. تو اب تکبیر تحریمہ کا اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں الفاظ کی ادائیگی کیا ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا، اس حوالے سے اگر تکبیر تحریمہ جو ہے نا، اس کے لیے لفظ اللہ اکبر، یعنی تکبیر کا معنی تو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اب اس میں اللہ اجل، اللہ اعظم، اس طرح کے کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت و شان کا بیان ہے، ان کلمات کے ذریعے بھی نماز شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، تکبیر تحریمہ کی نیت سے لا الہ الا اللہ کہا تو نماز شروع ہو گئی. الحمدللہ کہا، الحمدللہ، سبحان اللہ کہا، نماز شروع ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی اور عظمت و شان بیان کرنے والے کلمات ہیں. لیکن ہمیں احادیث مبارکہ میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا آغاز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز کا ابتدا اللہ اکبر سے کرنی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ اکبر کے لفظ کا انتخاب واجب ہے،
اور اگر کسی نے اللہ اعظم، اللہ اجل وغیرہ کلمات کہے تو نماز شروع ہو جائے گی، صحیح ہے، لیکن واجب چھٹنے کی بنا پر، واجب چھوڑنے کی بنا پر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ایسا کرنے والا گناہ گار بھی ہوگا۔ اب اس کے اندر تکبیر تحریمہ کے حوالے سے چند مزید ایسی باتیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور یہ سب چیزیں ہیں مسائل نہ سیکھنے کا نتیجہ۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بعض جگہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے تو بعض امام حضرات تکبیر کے کلمات کو تھوڑا دراز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر کسی امام نے یوں کہا اللہ اکبر، اب لفظ اللہ کا لام کھینچا، ٹھیک ٹھاک کھینچا، جائز ہے، لیکن اس میں اس کی خرابی، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ مقتدی اتنا لمبا نہیں کھینچیں گے، نہیں کھینچے گا، وہ اگر اس نے اللہ یہی کہہ رہا تھا، اتنے میں مقتدی نے کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی مقتدی کا لفظ اللہ اکبر امام کے لفظ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس نے نیت کی تھی پیچھے اس امام کے، تو پیچھے اس امام کا مطلب کیا ہے؟ امام سے پہلے نہیں کرنا۔ ٹھیک، تو اگر اس نے امام سے پہلے اللہ اکبر ختم کہہ لیا، لفظ اللہ اکبر ادا کر لیا، اور ابھی امام نے اللہ اکبر ادا نہیں کیا تھا، صحیح، تو اس کو اقتدا نہیں ملی، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ نماز شروع نہیں، کیوں شروع نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کی نیت ہے پیچھے اس امام کے، اور نیت یہ ہے اور اس نے امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیا، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ تو اس طرف توجہ دینی ہے، اور ایسے اماموں سے بھی گزارش ہے کہ کم سے کم تکبیر تحریمہ جو ہے نا، اس کو اتنا دراز نہ کریں، اس کو نارمل ایک الف کی مقدار جو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچنا ضروری ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں۔ اسی طرح بسوں کا یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ چلے امام کے پیچھے تو یہ غلطی باز کر لیتے ہوں گے، اب اللہ اکبر کتنی آواز سے کہنا ہے؟ لفظ اللہ اکبر جو ہے نا، نارمل ایک آدمی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ تکبیر تحریمہ ہے، نماز کا ایک فرض ہے اور اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، جی، تو اگر کسی نے اسے ادا نہیں کیا اور ایسی ہاتھ کانوں پہ لگا کے باندھ لے تو نماز شروع نہیں ہوئی۔ تو اس کا اتنی آواز سے ادا کرنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے، سن لے، یہ نہیں کہ ہونٹ بند ہے، دل میں اللہ اکبر کہہ لینے کا تصور جما لینا، صحیح ہے، اس سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ اب اسی سے سورہ فاتحہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، ہونٹ نہیں ہلتے، ہونٹ بند ہیں، صحیح ہے، دل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سب کچھ کام دل سے کر لیا، لیکن وہ رکوع سجود سب کچھ منہ بند رہتا ہے۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ یہ واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، یعنی قرات کرنا فرض ہے، یہ فرض ادا نہیں ہوا۔ اگر تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی تو نماز شروع نہیں ہوئی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ شروع کر دی اللہ اکبر کہہ کے، لیکن قرآن نہیں پڑھ رہے، صحیح، تو فرض ادا نہ ہونے کی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقع پر اتنی آواز سے لفظ اللہ اکبر کہنا ہر ایک کے لیے، چاہے امام ہو یا مقتدی یا اکیلا نماز پڑھنے والا، مرد ہو یا عورت، اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی آواز بندے کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر شور و غل بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے اپنے آپ کو اپنی آواز نہیں آ رہی، لیکن یہ کہہ اتنی آواز میں ضرور رہا ہے کہ اگر شور و غل نہ ہوتا تو اس کو اپنی آواز آ جاتی تو نماز اسٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کے جو اللہ اکبر کا تلفظ کرنے پہ قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے گونگا ہے یا زبان میں کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے زبان بند ہو گئی ہے، حروف ادا نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں اب اس کے اوپر تلفظ لازم نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ارادہ کر کے نماز اس کا عذر ہے، اس وجہ سے عذر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے لفظ اللہ اکبر اس کی ادائیگی میں عمومی طور پہ اذان کے وقت تو بہت زیادہ اس لفظ کی ادائیگی، بعض اذان دینے والے وہ افراد کے جو قاری نہیں ہوتے، صحیح، بس ایک شوق ہوتا ہے، عمر رسیدہ اکثر اس طرح کا ایک طبقہ ہے جو لفظ اللہ اکبر کو اذان میں صحیح ادا نہیں کرتے، جسے اللہ کھینچتے ہیں، اب لفظ اکبر
بارا زبر بر ہے. اب اس کو بار اکبار، تو یہ با کو کھینچنا صحیح ہے، جس سے اکبر کی جگہ اکبار نعوذ باللہ ہو جاتا ہے. پڑھنے میں آئے، تو اس طرح اذان دینا جائز نہیں. اور اگر کسی نے نماز میں چاہے تکبیر تحریمہ ہو یا نماز کے رکوع سجود وغیرہ کی تکبیر، ایسے موقع پر لفظ اللہ اکبر کو اللہ اکبر یوں پڑھا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور یہ لفظ جو اکبر کی جگہ اکبار پڑھنا ہے، اس کا عربی زبان میں معاذ اللہ جو معنی بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے قطعاً لائق نہیں ہے. اس کی شان میں یہ کلمات ادا کرنا توہین ہے. صحیح. اب چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، صحیح. اچھی اردو بھی کم پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھ پاتے، عربی تو پھر دور کی بات ہے. تو لفظ اکبر کا معنی سب سے بڑا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اکبار یہ کبرن کی جمع ہے، اس کا ایک معنی ہے ڈھول. صحیح. جو شادیوں وغیرہ میں لوگ بجاتے ہیں ڈھول، تو اکبار یہ کبرن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈھول. صحیح. تو اللہ اکبار اگر کوئی پڑھے گا تو معاذ اللہ بہت سخت کفریہ یہ معنی بن جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو اگر کسی نے معنی جانتے ہوئے نماز پڑھنے یا نماز کے علاوہ ویسے ہی جانتے بوجھتے معنی سمجھتے ہوئے بس دل چاہ رہے میں اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبار کہوں تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ توہین ہوگی. لیکن اگر کوئی مؤذن یا کوئی بھی شخص اس طرح کہتا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے، یہی جانیں گے کہ اس کو اس کا معنی نہیں پتا. لیکن معنی نہ پتا ہونا اس بات کا عذر نہیں ہے کہ اس کی نمازیں ہوتی رہیں. صحیح. اگر اس نے اللہ اکبر کہا رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے وقت یا نماز شروع کرتے وقت تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک. کچھ کالز لے لیں. جی ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ سورت ہے قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت ہم لوگوں کو زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ اس میں اللہ پاک نے کہا کہ بھئی ہاتھ ٹوٹ جائے لہب کے، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا سے منسوب ہے، تو ہم لوگوں کو یہ پڑھنے سے ذرا گریز کرنا چاہیے. برائے مدینہ مدنی رہنمائی فرما دیں. اور کہ صلو علیہ وآلہ، اس درود پاک کا بھی اتنی ہی فضیلت ہے جتنی دوسرے درود پاک کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب عرض کرتے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عابد اتاری، مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مرغی کے گوشت پہ نیاز دلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ زبردست کرتے. جی مزید. میں محمد زید بات کر رہا ہوں بھگوان پورے سے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی جان، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اکثر بزرگ آدمی چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ سجدہ نہیں ہوتا نیچے، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں زمین پہ ویسے سجدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ نماز جائز ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ سمجھ عرض کرتے ہوئے کرسی والا مسئلہ تو ہمارے سلسلے میں کافی مرتبہ بیان ہو چکا ہے. سورت تبت یدا کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اس میں ظاہر ایک کافر کا ذکر ہے، اس پر مذمت ہے. سورہ تبت یدا جو ہے سورہ لہب بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قریش کو آپ نے ایک پہاڑی پر جمع فرمایا اور ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچار کیا، تو سب سے پہلے اس مجمع کو منتشر کرنے کی سازش کرنے والا یہ ابو لہب تھا. یہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لایا اور یہ سرکش کفار میں سے ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کو جب اس نے معاذ اللہ گستاخانہ جملے کہے کہ آپ نے آپ کی بربادی ہو معاذ اللہ کہ آپ نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. صحیح. تو یہ جو کلمات اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بکے تھے توہین آمیز، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کے کلمات میں اس کی ہلاکت کا بیان فرمایا. سورہ لہب
تبت یدا ابی لہب، اس کا نماز میں یا نماز کے علاوہ ویسے بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کہیں مفسرین نے یا علماء نے اس طرح پڑھنے کو منع قرار نہیں دیا. تو جب تک منع نہیں کیا گیا تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کثرت کے ساتھ پڑھنا، اب کسی کو یہی صورت یاد ہے تو وہ پڑھنے میں کوئی حرج ثواب ملے گا، ہر کلم حرف پر سے 10 نیکیاں. تبت یدا میں تا با تا جو بھی حروف ہیں چونکہ کلام الہی ہے، ٹھیک ہے، اس کلام الہی کے ایک ایک حرف پہ ثواب ہے، تو اس کے پڑھنے میں اور کثرت سے پڑھنے میں اس طرح کوئی ممانعت کہیں پر بھی وارد نہیں ہے، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ تو سوال انہوں نے کہا صلو علیہ وآلہ کا کیا وہی ثواب ہے جو اور درود شریف کا ہے؟ تو اصل میں صلو علیہ وآلہ یہ درود نہیں ہے. صحیح. ابھی اگرچہ عجیب سا لگے گا کہ یہ درود نہیں ہے، تو صلو علیہ وآلہ کا مطلب ہے اے لوگوں حضور پر اور ان کی آل پر درود بھیجو. یعنی گویا میں اردو میں اگر اس کو یوں کہوں کہ حضور پر درود پڑھو، ان کی آل پر درود پڑھو، صحیح، تو یہ میرا درود کا کہنا، صحیح، حکم دینا یا بولنا یا ترغیب دلانا، اس کو درود پڑھنا نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ ہے کہ صلو علیہ وآلہ کہنے والا لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلا رہا ہے، اس ترغیب اور دعوت دینے کا اس کو ثواب ملے گا. اس کے کہنے سے جو درود پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا. تو صلو علیہ وآلہ یہ درود نہیں ہے، ہاں درود پڑھانے کا ایک جملہ ہے اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ کر برکت حاصل کریں. تو اس کی جگہ کیا کہیں اصلاح ہو جائے؟ جب یہ کہا جائے صلو علیہ وآلہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. صحیح. کہ جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ حضور پر اور ان کی آل پہ درود پڑھو تو اب ہم نے جواب دینا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں شاید ان کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوگی کہ یہ اس طرح پڑھتے ہوں گے، یہ خود کیا پڑھیں کہ درود شریف ہو جائے؟ تو اب یہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم یوں پڑھیں تاکہ حضور پر، حضور کے صدقے ان کی آل پر اور اصحاب پر درود و سلام ہو جائے. ہمارے عابد بھائی تھے، مرغی کے گوشت پر نیاز دے سکتے؟ مرغی حلال پرندوں میں سے ہے، حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے. جب اس کو ذبح شرعی کر لیا گیا، اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو اس کا گوشت حلال ہے. اور حلال اشیاء پر نیاز فاتحہ دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا؟ ہمارے ہاں جو کرسی پہ نماز پڑھنے والا طبقہ ہے نمازیوں کا، اب وہ بعض تو واقعتاً معذور ہوتے ہیں اور کرسی پر نماز پڑھنا ان کا بالکل بجا ہے، درست ہے، ان کی نماز ہو رہی ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کرسی پہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے اس کو شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن وہ بھی کرسی پہ بیٹھے دیکھا دیکھی وہ بھی کرسی شاہ بن جاتا ہے اور کرسی پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ صورت کے جس میں کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہ جو کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے. صحیح. اب کھڑے ہونے پر یعنی قیام جو نماز کا دوسرا فرض ہے، اس کی ادائیگی پہ وہ قدرت نہیں رکھتا. مثلا کھڑا ہوگا تو چکرا کے گر جائے گا اور اس قدر چکر آ رہے ہیں، اس قدر نڈھال ہو چکا ہے کہ دیوار کا سہارا لے کر یا کسی پلر کے سہارے سے بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ جو اس کو پکڑ لے کہ جس کے سہارے سے یہ کھڑا ہو جائے. تو ایسی کیفیت یا ایسا معذور ہے کہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. تو اب بعض ہوتے ہیں کہ ایک ٹانگ سے معذور ہوتے ہیں، ایک ٹانگ صحیح ہوتی ہے تو وہ بیساکھی کے ذریعے، اسٹک کے ذریعے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ قیام کرنا ہوگا. اب وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. البتہ وہ کہ جو کھڑے ہونے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا تو اب اس سے قیام ساکت ہو گیا. صحیح. اب قیام ساکت ہو گیا، اب وہ چاہے تو جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے. اس طرح بیٹھنا افضل ہے، جو نماز کا ایک بیٹھنے کا طریقہ ہے. اس انداز میں نہیں بیٹھ سکتا تو چار زانو جس کو ہم آلتی پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، اس طرح بیٹھے. اس طرح بھی بیٹھنا اگر دشوار ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو زمین پہ بیٹھنا دشوار لگتا ہے، تو اب کرسی پہ اگر ایسا شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں ہم نے ابھی صرف قیام کے حوالے سے اس کو رکھا ہے کہ وہ شخص جو کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن سجدہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، زمین پر باقاعدہ پیشانی جما سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اب کھڑا نہ ہونے کی بنا پر اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت تو مل گئی. صحیح.
لیکن یہ سجدہ کر سکتا ہے. جب سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے تو اب کرسی پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ سورت پڑھنا یہ تو جائز رہا. صحیح. اب جب معاملہ آئے گا رکوع کا تو اس سے رکوع کرنا ہے. صحیح. رکوع کرنے کے بعد جب آئے گا معاملہ سجدہ کرنے کا تو اس کو زمین پہ سجدہ کرنا ہے. صحیح. یہ سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو زمین پر سجدہ کرنا ہوگا. اب یہ کرسی پہ بیٹھ کے کہ اب تو میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی اشارے سے ہی سجدہ کر رہا ہے، چلو میں بھی اشارے سے سجدہ کر لیتا ہوں. یہ چونکہ زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے اس پہ قادر ہے، تو سجدے پہ قدرت ہے، تو اب ایسے شخص کا سجدے کے بجائے اس کا اشارہ کرنا، یہ تھوڑا سا جھک جانا، رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکنا، اس کو سجدے کا اشارہ کہتے ہیں. تو اس کا اشارہ کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح نماز نہیں ہوگی. صحیح. تو ایک تو وہ افراد کے تو سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے. صحیح. تو ان کے لیے حکم کیا بنا کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے اتحیات کی حالت میں بیٹھ جائیں یا آلتی پالتی یا کرسی پہ بیٹھ جائیں یا اسٹول پہ بیٹھ جائیں. لیکن جب معاملہ سجدے کا آئے گا تو انہیں باقاعدہ سجدہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ سجدے پر قدرت رکھتے ہیں. صحیح. اس کے مقابل ایک وہ ہوتا ہے نمازی کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا. صحیح. سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے. اب چاہے گھنٹوں کھڑا کروا لیں وہ کھڑا ہو جائے گا، چلے گا پھرے گا سب کچھ کر لے گا، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا. اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جوڑوں میں اتنا شدید درد ہے کہ وہ سجدے پہ قادر نہیں ہے، یا کسی آدمی کے پلستر پاؤں میں اس طرح چڑھا ہوا ہے کہ گھٹنے بھی اس کے اندر داخل ہو گئے، تو اس کے لیے تو سجدہ کرنا اور دشوار ہو جاتا ہے. تو ایسی کیفیت کہ جس میں وہ سجدہ کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا، یا تو زمین پہ پیشانی نہیں ٹکا سکتا، یا زمین پہ اگر ایک بالش، جس کو ہم یہ 12 انگل بھی، جیسے 4 انگل یہ ہو گئی، 4 مزید اوپر پھر مزید 4 اوپر، تو 12 انگل اونچی یا ایک بالش اونچی کسی چیز کو اگر رکھ دیں اس پہ وہ سجدہ کر سکتا ہے. یا تو زمین پہ کر سکتا ہے یا زمین پہ نہیں کر سکتا. لیکن تھوڑی سی ایک بالش تک اونچی کسی چیز پہ، یعنی کوئی بلاک رکھ دیا یا کوئی پٹرا پلاسٹک کا یا کسی کا وہ رکھ دیا کہ یہ اس پہ سر رکھے گا، زمین پہ نہیں رکھ سکتا، اس پہ رکھ سکتا ہے، تو اس کو اس رکھی ہوئی چیز پہ سجدہ کرنا ہوگا. اگر اس کو تکلیف ایسی ہے کہ یہ نہ زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے نہ زمین پہ ایک بالش اونچی رکھی ہوئی کسی چیز پہ سجدہ کر سکتا ہے، تو اب اس سے زمین پر یا اس چیز پہ سجدہ کرنے کا حکم ساقط ہو گیا. صحیح ہے. یعنی یہ سجدہ حقیقی کی صورت ہیں. اب یہ سجدہ حقیقی نہیں کر سکتا تو اب اس کو سجدہ حکمی کرنا ہے. اور سجدہ حکمی کا مطلب اشارہ کرنا سجدے کا کہ جس کو شریعت نے حکمن سجدہ مانا ہے. تو اب یہ اشارہ کر سکتا ہے. اب اس اشارے کے لیے یہ ضروری ہوگا. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو سجدے پہ قادر نہیں ہے نا، جو سجدہ نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، کوئی ایسا عذر ہے کہ یا سجدے میں جائے گا تو اٹھ نہیں پائے گا، تو ایسے بھی ہمارے پاس بیمار ہوتے ہیں نمازیوں میں کہ اب سجدے سے اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو سجدہ زمین پہ کرنا یہ ان پہ لازم نہیں رہا. تو اگر ایسی صورت ہے تو اس سے شریعت مطہرہ نے قیام بھی ساقط کر دیا. ٹھیک. جو سجدہ نہیں کر سکتا تو اب اس کے بعد قیام کرنا بھی فرض نہیں ہے. جب فرض نہیں ہے تو اب چاہے وہ نماز میں زمین پہ بیٹھ سکتا ہے تو زمین پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے کرسی پہ بیٹھے تو یہ پڑھ سکتا ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ جب رکوع کر لے گا تو رکوع کا اشارہ جو جھکنا ہے یہ جھکے گا. جب سجدہ کرے گا تو رکوع سے اس کو تمیز دینی ہے، پتہ چلے کہ یہ رکوع تھا اور یہ سجدہ ہے. تو سجدے کا اشارہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ نیچے جا کے جھکنے والی صورت میں کیا جائے گا. یہ صورتیں ہیں کہ جس میں کرسی پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب مزید یہ سوال بھی اٹھتے ہیں کہ بسا اوقات وہ اسٹینڈ کرسی کے ساتھ اسٹینڈ بھی ہوتا ہے اور ایک تپائی نما چیز ہوتی ہے، گتا تختہ لگا ہوتا ہے، تو اب لوگ اس کے اوپر بھی سر رکھ دیتے ہیں. رکوع میں تو سر نہیں رکھتے لیکن اب سجدے کا مرحلہ آتا ہے تو سر اس پہ رکھ دیتے ہیں. تو اب کیا آیا اس طرح پیشانی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر یہی صورت ہے کہ جو نبی احادیث مبارکہ میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ نمازی جب سجدہ حقیقی نہیں کر سکتا، حکمی سجدہ کرنا ہے، تو اب ایسا شخص سجدہ کرنے کے لیے کسی لکڑی کو کسی تکیے کو اٹھا کے اس پہ یوں سجدہ نہیں کرے گا، پکڑ کے اس پہ سجدہ نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے،
جس کو یہ پکڑا ہوا نہیں ہے، تھاما ہوا، اٹھایا ہوا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو جو عمومی طور پہ جو اسٹینڈ والی کرسیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی نمازی پکڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ اسٹینڈ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور اس کے تابع بھی نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں کہ جو سجدہ حقیقی پہ قدرت نہیں رکھتا، نہ زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے اور نہ زمین سے ایک بالش اٹھی ہوئی کسی چیز پہ سجدہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت نہیں ہے، تو سجدہ حقیقی اس سے ساقط. اب اگر یہ بظاہر اس اسٹینڈ والی کرسی میں اس تختے پر سر رکھ بھی دیتا ہے تو یہ سجدہ حقیقی نہیں ہے اور اس سے نماز میں کراہت نہیں پیدا ہوگی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی بیماری کی یہ سبب وہ سجدہ نہیں کر سکتی تھی، تو کوئی چیز ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور وہ اسی پر سجدہ کر رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا. اور بعض روایتوں میں منع فرمایا تو وہ اس کو منع کیا تھا جو لکڑی یا تکیا اٹھایا ہوا تھا، تو اس کو منع فرمایا. اور جو نہیں اٹھائے، پہلے سے رکھی ہوئی کسی چیز پر جو اونچی ہے اس پہ اگر سر ٹکا دے تو اس میں ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ان سے گزارش ہے کہ اپنے حوالے سے آپ دارالفتہ اہل سنت فون کریں اور فون کر کر تفصیلی جواب لیں، کیونکہ ابھی تو الحمدللہ بہت تفصیلی جواب ہو گیا ان تمام اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی ناظرین ہوتے ہیں جو اس وقت نہیں ہوں گے لیکن کرسی پہ نماز پڑھتے ہوں گے، تو کوشش یہ کی جائے جنہوں نے آج یہ بات سنی ہے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ اپنا مسئلہ صحیح طرح دریافت کر کر اس کا حل تلاش کریں. اس معاملے میں دیکھا دیکھی نہ چلائیں، ہاں، کہ یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو میں بھی بیٹھ کے پڑھ لوں، ایسا نہ ہو. اس سے پوچھیں تفصیلی تاکہ اس حساب سے آپ کو اس کا جواب عرض کیا جائے گا. جی مزید کال دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمول رضا تاری، مدینہ الاولیاء ملتان. عرض یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پہلا فرض بتایا گیا، اس میں ہم دو کام کرتے ہیں، ایک تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر تکبیر تحریمہ کہیں گے، صرف اللہ اکبر. جی انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. جی مزید. جی میں صدام حسین اٹک سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سگریٹ یا نسوار جیب کے اندر رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ میرے لیے اور میرے تمام گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر تحریمہ اور اللہ اکبر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے یا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اور اللہ اکبر تو ایک ہی چیز ہے. ہاتھ اٹھانے کا عمل، تو ہاتھ اٹھانے کا عمل یہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے تو اس وقت ہمارے ہاتھ کانوں تک اٹھے ہوئے ہوں. جی اس حالت میں ہم نے اللہ اکبر کا لفظ کہنا ہے. اللہ اکبر جب بر ہم کہہ رہے ہوں گے، اینڈ پہ پہنچیں گے تو اس وقت ہمارے ہاتھ ناک کے نیچے بند جائیں. یہ نہیں کہ پہلے اللہ اکبر پہلے ہاتھ اٹھا کے باندھ لیے پھر اللہ اکبر کہا، یا پہلے اللہ اکبر پھر بعد میں ہاتھ اٹھایا، تو نہیں. جب ہمارے ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں اور یہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے تو اب ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر. بر کہتے ہی ہمارے ہاتھ جہاں باندھنے کا حکم ہے وہاں پہ پہنچ جائیں. ٹھیک. تو ہاتھ باندھنا یہ سنت، ہاتھ اٹھانا تکبیر کے لیے کانوں تک تو یہ بھی سنت ہے. اور لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے. نماز کی حالت میں اگر جیب میں سگریٹ ہے، نسوار ہے تو کیا حکم ہے؟ سگریٹ ہو تو سگریٹ ناپاک نہیں ہے، نسوار وہ ناپاک نہیں ہے. ایسے ہی کوئی پتی والے پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ناپاک نہیں ہیں. صحیح. تو جب تک ان میں ناپاکی واضح طور پہ یقینی طور پہ معلوم نہ ہو تو ہم ان کو پاک ہی کہیں گے. جب پاک ہیں تو جیب میں رکھی ہوئی ہے تو نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. لیکن اتنا ضرور رکھیں، نسوار کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس کو ہر عقل مند سمجھتا ہے. کھانے والے کو نہ آئے تو یہ اس کا قصور ہے کہ اس کو اس کی بو نہیں آتی، ورنہ اس کے اندر ایک بو موجود ہے جو ہر طبیعت سلیمہ رکھنے والے کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. اسی طرح سگریٹ ہے تو سگریٹ کی بھی ایک بو ہوتی ہے. تو یہ ہیں بدبودار چیزیں. تو بدبودار چیزوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہو. تو اگر یہ خوب اچھی طریقے سے بند ہے، پیک ہے، جس سے بدبو نہیں آ رہی،
تو اس میں کچھ گنجائش کی صورت بن سکتی ہے، صحیح. ورنہ اگر نارملی کھلی ہوئی ہے اور بدبو آ رہی ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ان کو مسجد میں لایا جائے. اور اسی طریقے سے نسوار منہ میں بھی لگائی تھی، بس وضو کیا اچھی طرح، کلی بھی نہیں کی، اور منہ سے وہی نسوار کی بدبو آ رہی ہے، یا سگریٹ پی تھی یا بیڑی، یہ بھی سگریٹ کی طرح کی ایک چیز ہے، تو وہ اگر پی اور منہ میں ابھی اس کی اسمیل موجود ہے تو اس کو دور کیے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. کہ عمومی طور پہ منہ سے ایک سخت بدبو آ رہی ہوتی ہے اور منہ سے آنے والی بدبو یہ دور کرنا ضروری ہوگا نماز میں. بہرحال جیب میں اگر یہ موجود تھی، نماز پڑھی تو نماز ہو گئی. ٹھیک. جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی وہ تکبیر تحریمہ پہ ہوئی، اور ابھی یہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے، چند اہم مسائل اس کے باقی ہیں. کوشش کریں گے کہ آئندہ سلسلے میں اس پر بھی گفتگو ہو، اور مزید جو فرائض ہمارے باقی ہیں اس پر گفتگو کریں گے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ماہ عشق رسول منا رہی ہے، اور آنے والا جو جمعہ ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، یہ مدنی قافلوں کا جدول ہے. امیر سنت نے تمام عاشقان رسول کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس مدنی قافلے میں سفر کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو قافلے ہیں اس کے اندر فرائض بھی سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ نماز کے احکام سے متعلق ایک حلقہ لگتا ہے. تو آپ قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک تو ماہ عشق رسول منانے کے حوالے سے بھی ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھنے کو بھی ہمیں ملے گا. اور اسی سلسلے میں الحمدللہ کل جمعرات ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تو کل سے مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی آپ شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکروں کے اندر بھی ہمیں علم دین کا خزانہ ہاتھ آتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.